السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی شدہ بیٹیوں کا نصیب اگر خراب ہو تو وہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لیا کریں، ان کے نصیب کا ستارہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا، سسرال میں ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، سسرال والوں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گی اور ان کی ہر ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ سب کی نہ ہوا کرے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے۔ ایک دن آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ نے پوچھا، بیٹی تمہارا خاوند کدھر ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بیچ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے۔ آپ ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے وہاں بیٹھے اور ہاتھ سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ قوم یا ابی تراب، قوم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ آپ خود جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ یہ کونیت پسند آتی ہے جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ چکی تھی اور مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تک بات پہنچی تو وہ پریشان ہوئی، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے، عورت ایسی باتوں سے پریشان ہوتی ہی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اجڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، یعنی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ پچھلی باتیں یاد آئیں گی بے وجہ آپس میں۔ تو جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امجاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹی فاطمہ مجھے بھی بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، امی جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کہی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی
کرتی ہوں۔ بیٹی بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی، اس لیے میں رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی پریشان ہو رہی ہے زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگ گئی، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ یہ حدیث پاک بیٹی کے تعلق کو بھی بیان کرتی ہے، بیٹی کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کو بھی بیان کرتی ہے، شوہر کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو بھی بیان کرتی ہے، اور سوتیلی ماں اور بیٹی کا باہمی تعلق بھی بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ایک سسر اور اپنے داماد کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے وہ بھی بیان کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت ایک شوہر کے اپنی بیوی کو کبھی چیخنے اور چلانے کے انداز میں نہیں پکارا۔ ناراضگی ہو بھی گئی تو شوہر نے بیوی کی باتیں گھر سے باہر کسی سے بیان نہ کی اور خود کو بیوی سے الگ کر لیا۔ بیوی کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فوراً داماد کو منا لیا اور گھر لے گئے۔ بی بی یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کی کوئی بات کسی کے ساتھ بیان نہ کی۔ یہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا تعلق کہ اگر باہم کوئی اختلافی رائے بھی ہو تو گھر کے کمرے تک وہ اختلاف محدود رہا، باہر والے اپنے تمام رشتوں کے لیے میاں بیوی باہم ایک دوسرے کا لباس بن گئے، کبھی کوئی بات باہر نہ کی۔ اگر سوچا جائے تو ان پاک ہستیوں کے باہمی اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں جن کے دن کا آغاز اللہ پاک کے کلام سے ہوتا ہو اور راتیں اللہ کے ذکر سے معطر رہتی ہوں۔ یہ سب امت کو سکھانے کے لیے بیان فرمایا گیا کہ میاں بیوی میں باہمی اختلاف ہو تو کیا رویہ اپنانا چاہیے اور گھر والوں کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں قرآن بستہ ہو، اللہ پاک کا کلام بستہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بستہ ہو تو ان دلوں میں بات صرف اختلاف رائے تک ہی محدود رہتی ہے، اور یہ اختلاف باہمی نفرتوں، قدورتوں اور لڑائی جھگڑوں تک نہیں پہنچتا۔ ناظرین، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ پاک کے پاک کلام کی بڑی عظمت ہے۔ جن گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہو وہاں پر شیطان ڈیرے نہیں لگاتے اور ان میں نفرتیں نہیں پھیلاتے۔ اگر جوان شادی شدہ بیٹی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے اور سسرال والے اس کے راستے میں تکلیفیں، مصیبتیں اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، بات بے بات اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی معمولی سے معمولی خطا کو بھی بڑے سے بڑا گناہ قرار دے کر اسے طعنہ اور تسنید کر رہے ہیں اور رشتہ داروں میں اس کی ہر بات کو اچھالتے ہیں، تو بیٹی سے کہیں کہ قرآن پاک کی ایک سورت روزانہ پڑھ لیا کرے، اور اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ ایک سورت تلاوت کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اس کے تمام معاملات خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے حل ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ کی غیبی مدد اس کے معاملات میں شامل حال ہو جائے گی۔ بیٹی کو ستانے والے خود بخود اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بیٹی کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں اور تکلیفیں اللہ خود دور فرماتے جائیں گے اور ہر معاملے میں آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی بڑی برکتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشحالیاں بیٹی کے مقدر میں شامل ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی آفات دعاؤں کی برکت سے ٹل جاتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے کہ جو بڑے بڑے ظالموں اور حاسدوں دونوں کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ صورت انسان کے روز مرہ کے تمام معاملات کو انسان کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے مرد اور عورت دونوں کے تمام معاملات
معاملات آسان ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی اولاد کے بھی تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے اولاد کو بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک بوڑھے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی جوان بیٹی کی شادی بظاہر ایک شریف خاندان میں کر دی، لیکن معلوم نہیں تھا کہ شادی کے بعد گھر کی خواتین کا رویہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ کیسا ہوگا۔ شوہر تو بیوی کا خیال رکھتا، لیکن ساس اور نندیں شادی کے فوراً بعد سے اپنے اپنے کمروں میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس بیچاری بہو کے ذمے پورے گھر کا کام کاج ڈال دیا گیا۔ گھر کے تمام افراد کے کپڑے دھونے، استری کرنے، جوتے موزے تیار کرنے، گھر کی صفائی ستھرائی اور روٹی سالن، الغرض گھر کے ہر کام کی ذمہ داری بہو پر ڈال دی گئی۔ ساس سسر زبان کے تیز نکلے، معمولی بھول چوک پر بہو کو اس کی پچھلی تمام نسلوں کا اتا پتہ یاد کروا دیتے۔ چند مہینوں میں پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی وجہ سے ان بزرگ کی بیٹی سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور بیمار رہنے لگی۔ بیچارے اپنی عزت کے سبب بیٹی کو گھر بھی نہیں بٹھا سکتے تھے اور سسرال والوں نے اس کا جینا ویسے ہی حرام کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن ان بزرگ کی آنکھ بھیگ گئی اپنی بیٹی کا احوال بتاتے ہوئے، اور ہمارے والد محترم نے انہیں ہر طرح سے تسلی دی اور تشفی دی، اور اللہ کے کلام پاک کا یہ ایک خاص عمل بھی بتایا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو کرنے کے لیے کہا۔ بیٹی نے پوری توجہ اور دھیان سے اپنی تمام مشکل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے یہ عمل کیا، اللہ سے دعا کی، تو چند ہی دنوں میں اس کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ وہی ساس سسر جو بہو کو کبھی پیار اور محبت سے نہ بلاتے، بہو کے لیے ان کے دل نرم ہونے لگے، الٹا وہ اپنی جوان بیٹیوں کے ہر وقت کمروں میں بیٹھے رہنے اور کام کاج کو ہاتھ نہ لگانے پر بیٹیوں کو ملامت کرنے لگے۔ چند مہینوں میں ہی ہمارے وہ عزیز بزرگ بیٹی کی جانب سے بڑے خوش نظر آنے لگے۔ ان کے دل کو سکون حاصل ہوا جب ان کی بیٹی ان کے گھر میں خوشی خوشی آتی اور انہیں بتاتی کہ اب میری ساس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، ہمارے کام آپس میں بٹ چکے ہیں اور اب اس اکیلی پر پورے گھر کا بوجھ نہیں رہا۔ شوہر بھی ہر معاملے میں اپنی بیوی کا ساتھ دینے لگا ہے، اور یوں ان بزرگ کی بیٹی اپنے گھر میں خوشحال ہو چکی ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے والد محترم نے ان بزرگ کو جو عمل بتایا تھا وہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی بڑی فضیلت اور برکت والی سورت، ایک قرآنی آیت کا عمل ہے۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن پاک کی ہر سورت اور ہر ایک آیت فضیلت اور برکت والی، معزز اور محترم ہے۔ ایک روز والد محترم سے قرآنی سورتوں کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ کون سی سورتیں زیادہ بابرکت ہیں اور انہیں زیادہ پڑھا جانا چاہیے، تو والد محترم نے بتایا کہ بیٹا، قرآن پاک کی مثال ایک ایسے صندوق کی سی ہے جو مختلف اقسام کے زیورات سے بھرا ہوا ہے۔ جب آپ اس صندوق کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر موجود ہر ایک زیور اپنی مثال آپ ہے۔ آپ جس بھی زیور کو اپنے ہاتھوں پر رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ اس زیور کی چمک اور دمک سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ہر سورت اللہ کے نور سے منور اور مزین ہے۔ جس سورت کو بھی پڑھو گے تو اس کی چمک دمک اور اس کے نور سے تمہاری زندگیاں روشن اور منور ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں قرآن پاک کی جس سورت مبارکہ کی بات ہو رہی ہے وہ سورہ یاسین پاک ہے۔ سورہ یاسین انتہائی برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والی سورت ہے۔ جو بیٹیاں اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کا مقدر ہی خراب ہو چکا ہے اور اب ان کی پوری زندگی اسی خراب مقدر کے ساتھ گزرنے والی ہے، تو ایسی بیٹیاں اور ایسی شادی شدہ بہنیں سورہ یاسین اور ایک قرآنی آیت کا یہ عمل لازمی کریں۔ ان کی زندگی بدل جائے گی اور سنور جائے گی، انہیں زندگی میں حقیقی خوشی نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عمل کا مکمل طریقہ جان لیجئے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے چند منٹ نکال کر نماز پنجگانہ یعنی کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ نماز کو اس کے
مقرر وقت پر ادا کرنے کا اپنا معمول بنا لے، چاہے کوئی بھی کام کر رہی ہو، چاہے کتنا بھی اہم اور ضروری کام ہو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام ایک طرف کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے میں ہمیشگی اور پختگی ہونی چاہیے۔ جیسے ہی نماز ادا کر لے، جانماز پر بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جن بزرگ کو ان کی بیٹی کی پریشانی میں یہ عمل بتایا گیا تھا تو انہیں یہ بھی نصیحت کی گئی تھی کہ بیٹی سے کہیں کہ اس سورت یعنی سورہ یاسین کو زبانی یاد کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ یاسین پورے قرآن کا دل ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورہ یاسین ہر مسلمان مرد و عورت کے دل میں محفوظ ہو، لہٰذا بیٹی سے کہیں کہ وہ سورہ یاسین کو حفظ کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب تک یاد نہ کر سکے تب تک دیکھ کر تلاوت کرے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے جوان، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ تمام بیٹیوں کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ جن جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے ان کے لیے اس عمل کی برکت سے اچھے رشتے خود چل کر ان کی دہلیز پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جن شادی شدہ بیٹیوں کو اپنے گھروں میں مشکلات کا سامنا ہے تو اس عمل کی برکت سے ان کا نصیب چاند کی طرح چمک اٹھے گا، پورے سسرال کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گی، اور سسرال میں ان کی ہاں میں ہاں اور ان کی نہ میں نہ ہوگی۔ جن بیٹیوں کو سسرال میں ذہنی و جسمانی کسی بھی قسم کی اذیت دی جاتی ہے تو وہ ہر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ کا ورد کرتی رہا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ جو لوگ ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے خود بخود تائب ہو جائیں گے، انہیں دکھ دینے والے اپنی اس عمل کو خود ہی چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، سورہ یاسین اور آیت کریمہ اس عمل کی برکت سے بیٹی کی ہر طرح کی پریشانی اور فکر و فاقہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بیویوں پر خاوند اور ان کے والدین کا بھی حق ہوتا ہے، لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں اور انہیں اپنی طرف سے کسی طرح کا دکھ اور تکلیف ہرگز نہ پہنچائیں۔ یہ عمل انتہائی پرتاثیر اور حیران کن حد تک کامیاب عمل ہے۔ اس عمل سے نہ صرف سسرال میں تمام مشکلات دور ہوں گی بلکہ ایسی مائیں جو یہ عمل کرتی ہیں تو ان کی اولادیں بھی کامیاب اور کامران ہوں گی، ہر طرح سے انہیں خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام میری شادی شدہ بہنوں اور بیٹیوں کے مقدر کا ستارہ روشن اور چمکدار فرمائے، آمین۔ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلومات ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔